المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته فيقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله او كما قال سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، آگاہ رہو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی دی گئی ہیں، اور اس بات سے بھی آگاہ رہو کہ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو پیٹ بھرے ہوں گے، اپنی مسیری پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور وہ یوں کہیں گے علیکم بہذا القرآن، بس اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، باقی سب چیزیں چھوڑ دو، جو اس قرآن میں تم حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، اور اس قرآن میں جس کو تم حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، حالانکہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی دو صورتیں ہوتی تھی۔ ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل امین مخصوص الفاظ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سنا دیتے، آپ اسے ذہن نشین کر لیتے۔ اسے کہتے ہیں وحی متلو، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ دوسری وحی کی صورت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مضمون کا القاء فرماتے تھے، الہام فرماتے، مضامین آپ کے دل میں ڈال دیتے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مضامین کو اپنے الفاظ میں فرماتے تھے، ارشاد فرما دیتے۔ یہ کہلاتی ہے وحی غیر متلو، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی احادیث مبارکہ جو جس طریقے سے قرآن واجب الاتباع ہے کہ جس کی اتباع کرنا ضروری ہے، ایسے ہی احادیث بھی واجب الاتباع ہے کہ ان کی بھی اتباع کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ایک پیشین گوئی فرمائی، ایک فتنے کی نشاندہی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا، کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک ایسا فتنہ ابھرے گا جو کہ انکار حدیث کا فتنہ کہلاتا۔ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم بس صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور آپ نے اس کی ایک نشانی یہ بتائی شبعان علی اریکتی، پیٹ بھرے ہوں گے، بہت عیاش قسم کے ہوں گے، بڑے مالدار ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس طرح کی باتیں بھگاریں گے اور کہیں گے علیکم بہذا القرآن، بس اس قرآن کو تھام لو۔ وہ اس قرآن کو صرف دینی حجت مانیں گے، احادیث کو دینی حجت نہیں مانیں گے۔ آپ نے اس فتنے کی نشاندہی فرمائی، اور غور کرنے کی بات ہے، سمجھ میں آ جانے والی بات ہے کہ صرف قرآن کو مان لینے سے پورا دین ہمارے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے، اب نماز کیسے پڑھنی یہ تو ہمیں احادیث سے پتہ چلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنی واجبات ہے، فرائض ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول سے اور عمل سے ہمیں پتہ چلے۔ زکوٰۃ ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، بس باقی زکوٰۃ کب نکالنی
مہینے میں نکالنی ہے، سال میں نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے، یہ ساری تفصیل ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں گویا وہ شریعت کے نظام سے آزادی کو چاہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں اس فتنے کی نشاندہی کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں مختلف فتنوں کی نشاندہی کی ہے، اور یہ معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور رس نگاہ ہے کہ جس زمانے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان زمانوں میں تو اس بات کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی حدیث کا انکار کرے، لیکن اس زمانے میں اس فتنے نے سر اٹھایا ہوا ہے اور وہ پوری طرح زور لگا رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے پورے دلائل کے ساتھ اور الفاظ کا جامہ پہنا کر اس بات کی یقین دہانی کرا رہا ہے کہ بس اصل قرآن ہے